ارشاد بھٹی اور میرا جی کا کافی ہائی کریٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، تو کیا بنا کیا ارشاد بھٹی کو تو بددعا لگے کسی کی۔ اچھا ابھی میں آغاز کرتا ہوں ایک خبر سے، نئی خبر ارشاد بھٹی کی۔ بھٹی کو گالیاں پڑی ہیں فون پہ ایک سیلیبریٹی سے، اچھا 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 اور مسز کو بھی نو بیاختہ بیوی کو بھی ذلیل کروا رہا ہے، بیوی کو بھی گالیاں پڑی ہیں۔ میں مسز ارشاد بھٹی بول رہی ہوں۔ اوکے انہوں نے کہا جی بولیں۔ وہ ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تے تیرے ارشاد بھٹی گالیاں نکالی ہیں، انہیں میرا کو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ یونیورسٹی آف میرا کے آگے سے بھی نہیں گزر سکتے، صحیح ہے۔ یہ جا کے امتحان دیں نا 10 دفعہ فیل ہو جائیں گے۔ اچھا ارشاد بھٹی تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے نا، اچھا اس کی ریزن ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ارشاد بھٹی لاہور پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب، کراچی پریس کلب، ملک کے کسی پریس کلب کا ممبر ہی نہیں ہے۔ اوکے ارشاد بھٹی جو ہیں، ان کی جو موجودہ اہلیہ ہیں، ان کی میری آخری ملاقات جو ہوئی تھی اس خاتون سے، وہ ایک بار پہ ہوئی تھی۔ بار پہ، اب آپ بار نہ پوچھنا شروع کر دینا۔ ہاتھ میں جو گلاس تھا بار پہ، تو ہر طرح کے جو ہے وہ الکوہلک اور نان الکوہلک۔ بھٹی اور ریحان طارق کی ماؤں کا کیا قصور ہے، ان کی بہنوں کا کیا قصور ہے جن کو آج گالی پڑ رہی ہے؟ ایسی ایسی گالی پڑ رہی، دیکھے تو صحیح نا، یہ استعمال ہو گئے جی۔ اچھا ہاں، کوئی ظلم جبر نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ دو عورتیں، کون کون؟ میرا اور وینا ملک، اچھا انہوں نے جب چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا وہ میڈیا میں ڈسکس، کیا بات ہے، جیسے چاہا انہوں نے، کیا بات ہے، انہوں نے چاہا کہ ہم نے میڈیا میں ڈسکس ہونا ہے تو ایسے کسی ریلو کٹے کو انہوں نے نا ماموں بنایا، ٹھیک ہے، اپنا کام کر لیا، وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ ہاں ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ اب ان کی کوئی وضاحت آئی ہے، معافی شافی انہوں نے مانگی ہے کہ وہ جو ہے نا، میں نے دیکھے، میں نے تو پیسے دے کے، آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ پیسے دے کے انٹرویو کرتے ہیں، کو تو بددعا لگے کسی کی۔ اچھا ابھی میں آغاز کرتا ہوں ایک خبر سے، نئی خبر ارشاد بھٹی کے حوالے سے۔ ارشاد بھٹی کو گالیاں پڑی ہیں فون پہ ایک سیلیبریٹی سے، اچھا اچھا اچھا، اور وہ اپنی مسز کو بھی نو بیاختہ بیوی کو بھی ذلیل کروا رہا ہے، بیوی کو بھی گالیاں پڑی ہیں۔ فون کال اس طرح ہوئی ہے کہ موجودہ بیوی ارشاد بھٹی، مسز ارشاد بھٹی نے کال کی ایک سیلیبریٹی کو، ٹھیک ہے، ہیلو السلام علیکم، میں مسز ارشاد بھٹی بول رہی ہوں۔ اوکے انہوں نے کہا جی بولیں۔ وہ ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تے تیرے ارشاد بھٹی گالیاں نکالی ہیں، انہوں نے کہا دوبارہ فون نہ کرنا میرے نمبر پہ، اور نہ اس بندے کا نام لینا۔ اس نے گالیاں نکال کے فون بند کر دیا۔ وہ پاکستان کی بڑی سیلیبریٹی ہے جی، ٹھیک ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں، مطلب ان کے شو میں کوئی نہیں آنا چاہتا؟ نہیں، شو میں کوئی جائے، جس کو شوق ہے جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ دوسروں کی عزت کا۔ تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے نا۔ اچھا ہاں، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس کے نام کے ساتھ جو ادارے صحافی لکھتے ہیں، تجزیہ کار لکھ دیں، بھانڈ لکھ لیں، مداری لکھ لیں، مسخرہ لکھ لیں، صحافی لکھ دیتے ہیں۔ میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ انہیں وارن کرتا ہوں کہ پہلے ثابت کریں کہ یہ صحافی ہے، پھر صحافی لکھنا ہے آپ نے۔ ایسے لکھیں گے تو پھر ہم جو ہے ایکشن لیں گے بطور یونین آپ کے خلاف، پروٹیسٹ بھی کریں گے۔ یہ گھسپیٹیے ہیں کچھ لوگ صحافت میں، اس کی ریزن ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ارشاد بھٹی لاہور پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب، کراچی پریس کلب، ملک کے کسی پریس کلب کا ممبر ہی نہیں ہے۔ اوکے، تو پھر یہ ہماری پاکستان کی کسی صحافتی تنظیم کا، لائک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہماری ٹریڈ یونین ہے اس ملک کی سب سے بڑی، اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ جو ٹریڈ یونین ہے سب سے بڑی، یہ کسی کا ممبر نہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ استعمال ہو گئے جی۔ اچھا ہاں، کوئی ظلم جبر نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا سائیکو کو پروموٹ کرنے کا، اور میرا اس چیز کی چیمپئن عورت ہوئی ہے، مطلب یہ ڈسکس ہوا ہے۔ دو عورتیں، کون کون؟ میرا اور وینا ملک۔ اچھا، انہوں نے جب چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا وہ میڈیا میں ڈسکس، کیا بات ہے، جیسے چاہا انہوں نے، کیا بات ہے۔ میں نے جو ہے نا کتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جب انہوں نے چاہا کہ ہم نے میڈیا میں ڈسکس ہونا ہے تو ایسے کسی ریلو کٹے کو انہوں نے نا ماموں بنایا، ٹھیک ہے، اپنا کام کر لیا، وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ یہ جو سوال کر رہے تھے نا، یہ بیچارے کے پاس ریسرچ ہوتی نا، ہاں جی، تو
ریسرچ نہیں تھی اصل میں. ٹھیک ہے. باقی آپ معاملات یہ جتنے سوال کر رہا تھا یہ واقعات ہیں میرا کی زندگی میں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جی, لیکن اس کے باوجود گالی پڑ رہی ہے. ایسے ہی ہے, اس کے باوجود گالی پڑ رہی ہے. یہ جو یہ مشورہ کر لیتے ہیں نا, کہیں بیٹھ جاتے کسی سیانے بندے کے پاس. ہاں ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا, یہ اب ان کی کوئی وضاحت آئی ہے, معافی شافی انہوں نے مانگی ہے کہ وہ جو ہے نا میں معافی چاہتا ہوں جی, اور میں نے دیکھے میں نے تو پیسے دے کے, آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ پیسے دے کے انٹرویو کرتے ہیں. ہاں جی, پیڈ انٹرویو تو آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کی اوقات ہے. آپ کے کہنے پہ کوئی نہیں آتا, آپ کو انٹرویو دینے نہیں آتا. جی, میں اگلے شوز میں وہ ریکارڈنگ چلاؤں گا جب آپ نے پاس بیٹھ کے اپنی مینیجر بیوی سے فون کروایا ہے ایک پاکستان کی بڑی فیمیل سیلیبریٹی کو, اس نے گالیاں نکالی ہیں آپ کہ میں نے نہیں آنا. ہاں جی ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ حیثیت یہ ہے, حیثیت آپ کی یہ ہے, اوقات آپ کی یہ ہے, اور امیج بالکل ڈسٹروائے ہو چکا ہے. وہ سفارش کروا کے آپ کسی چینل کے پینل میں بیٹھ کے وہ بھانڈ پنا تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اتنا آپ کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کے میسج پہ یا کال پہ یا آپ کے مینیجر یا مسز آپ کی کال کرے تو وہ آپ کے شو میں آ جائے. تو آپ نے کہا میں نے پیسے دے کے انٹرویو کیا, آپ کی یہ اوقات ہے, آپ کی صحافت یہاں پہ بالکل دفن ہو گئی جہاں آپ نے اعتراف کر